السلام علیکم، میں فرحت زیدی امریکن لائٹ سیٹ آف اسکول سسٹم کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم غزل نمبر 4 کو زیر بحث لائیں گے، جس کے شاعر کا نام بہادر شاہ ظفر ہے اور اس غزل کا ماخذ کلیات ظفر ہے۔ خاندان مغلیہ کے آخری تاجپوش اور معروف شاعر بہادر شاہ ظفر کا پورا نام ابو المظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ تھا۔ وہ شاعری میں ابراہیم ذوق کے شاگرد تھے۔ ذوق کی وفات کے بعد مرزا غالب سے شاعری میں رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ ان کی تاریخ پیدائش 1775 اور تاریخ وفات 1869 ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں اقتدار ان سے چھن گیا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا اور انہیں انگریزوں نے جلا وطن کر کے رنگون برما میں نظر بند کر دیا، جہاں انہوں نے زندگی کے آخری سال انتہائی غریبی میں بسر کیے۔ وہیں انتقال ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔ بہادر شاہ ظفر کے کلیات میں لگ بھگ 30,000 سے زیادہ اشعار ہیں۔ انہوں نے تقریباً سب اصناف میں طبع آزمائی کی، لیکن ان کی پہچان ان کی غزل ہے۔ ان کا کلیات خاصی ضخیم ہے، جو 4 دواوین پر مشتمل ہے۔ ان میں پنجابی اور یورپی زبان کے اثرات کے حامل اشعار بھی ملتے ہیں۔ جی بچوں، اب ہم آتے ہیں اپنی غزل کی طرف، جس کا پہلا شعر ہے: لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ بہادر شاہ ظفر وہ شاعر ہیں کہ جن کو ان کے وطن سے نکال دیا گیا، جلا وطن کیا گیا، رنگون کے جزیرے پہ قید کیا گیا۔ اس وجہ سے ان کی شاعری میں جگہ جگہ حسرت، مایوسی اور یاس جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا دل اس اجڑے وطن میں نہیں لگتا، یہ دنیا عارضی ہے اور فانی ہے، کیونکہ یہ تو واقعی طے ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے ختم بھی ہونا ہے اور اس نے چلے بھی جانا ہے۔ شعر نمبر 2 ہے: عمرِ دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ زندگی تو جینے کے لیے لمبی ملی تھی، مگر آدھی زندگی حسرتوں میں اور باقی آدھی انتظار کے اندر کٹ گئی۔ اس میں 4 دن شاعر نے تشبیہ کے طور پہ استعمال کیے ہیں کہ جو پوری دنیا زندگی تھی وہ 4 دن کے اوپر محیط تھی، جن میں سے آدھی یعنی 2 دن جو ہے اس خواہش میں، اس آرزو میں گزر گئی کہ شاید ان کے حالات بہتر ہو جائیں، اور 2 اس کے انتظار میں کہ ہو سکتا ہے کہ کب کرشمہ ہو جائے اور ان کے لیے کوئی معجزہ ہو جائے اور ان کے حالات بدل جائیں۔ شعر نمبر 3 ہے: بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ اس میں بہادر شاہ ظفر جو ہے کسی سے شکوہ نہیں کرتے، نہ انگریزوں سے، نہ ہی ہم وطنوں سے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قید جو ہے ان کے اپنے مقدر یعنی نصیب میں لکھی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں مجھے اپنے ہم وطنوں سے اور انگریزوں سے کوئی شکوہ نہیں ہے، کیونکہ یہ میں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ قید میرے نصیب میں لکھی ہوئی تھی۔ شعر نمبر 4: ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ یعنی بہادر شاہ ظفر کا کہنا ہے کہ اس قدر مصائب کے بعد بھی دل میں اگر ارمان پیدا ہوتے ہیں تو ان سے کہو کہ اب میرے زخمی دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ وہ مغل بادشاہ ہے کہ جس کو بیٹوں کے سر کاٹ کے ان کے سامنے پیش کیے گئے تھے، اور جس باپ کے سامنے اس کے بچوں کو ذبح کر دیا جائے تو اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ تو اس کے دل میں کیا کوئی ارمان اب پیدا ہو سکتا ہے جس کے سامنے اس کے بچے مارے گئے ہوں؟ شعر نمبر 5 ہے کہ دن زندگی کے ختم ہوئے، شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ زندگی ختم ہو رہی ہے اور مرنے کے بعد قبر میں ہی سکون ملے گا۔ یعنی ان کے اوپر اتنی اذیتیں گزری ہیں، اتنے مصائب ہوئے ہیں، اتنی پریشانیوں میں ان کی زندگی بسر ہوئی ہے کہ انہیں کوئی رات سکون کی میسر نہیں آئی۔ ان کا خیال ہے کہ اگر انہیں سکون میسر آئے گا تو وہ مرنے کے بعد قبر کے اندر جب پہلی رات ہوگی تو شاید وہ پرسکون ہوگی۔ آخری شعر ہے: کتنا بدنصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اس میں وہ اپنی بدنصیبی، اپنی مایوسی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں کہ اے ظفر، تیری بدنصیبی کی انتہا یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی تجھے اپنے وطن میں دفنایا نہیں جائے گا، کیونکہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ مرے تو ان کو ان کے ہی آبائی قبرستان میں دفنایا جائے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ملک جس کے وہ بادشاہ تھے، جہاں سے ان کو نکالا گیا
اور اس طرح سے نکالا گیا کہ اگر ظفر یہاں پہ مر بھی جاتا ہے تو اس کو یہیں پر دفنایا جائے گا، اسے قبر کی جگہ اس کے اپنے وطن میں بھی نہیں ملے گی۔